جن دوستوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے گا. یہ ناول انشاءاللہ اسی چینل پر مکمل اپلوڈ کیا جائے گا. دن کو شہریار کو تھوڑا سا کام آ گیا تھا، اسی لیے اس نے شام میں شہر کے لیے نکلنے کا فیصلہ کیا اور انزل اس کے فیصلے کی محتاج تھی. وہ یہ سوچ کر گھبرا رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیسے جائے گی. کیا میری زندگی کے سارے فیصلے یہ شخص کرے گا؟ کیا یہ اب ہر بات میں میرے سر پر مسلط ہو جائے گا؟ کیا یہ شخص اب میرا حاکم بن جائے گا؟ کل کلاں کو یہ شخص ایسے حالات پیدا کر دے گا کہ مجھے سانس بھی اس کی مرضی کے مطابق لینی ہوگی. نہیں، میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی. میں نے پہلے بہت ظلم سہ لیا ہے، اب میں مزید ظلم نہیں سہ سکتی. مجھے اپنے اندر ہمت پیدا کرنی چاہیے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں مکمل طور پر حویلی والوں کی محتاج ہوں. رہائش کے لیے ان کی محتاج ہوں، تعلیمی اخراجات کے لیے ان کی محتاج ہوں، یہاں تک کہ جوتوں اور کپڑوں کے لیے بھی میں انہی کی محتاج ہوں. میرے پاس اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر میں حویلی والوں سے علیحدگی اختیار کر لوں اور بغاوت کر لوں اور حویلی چھوڑ کر چلی جاؤں اس شخص کی وجہ سے، تو میرے پاس کوئی ذریعہ آمدن ہونا چاہیے. اس لیے مجھے تعلیم کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی کرنا پڑے گا. اتنا کچھ کہ میری رہائش کا الگ سے بندوبست ہو جائے، میں ایک گھر لے سکوں، میں اپنا سارا خرچہ خود اٹھا سکوں اور مجھے ان لوگوں سے کچھ بھی مانگنا نہ پڑے. جب تک شام ہوتی رہی تب تک انزل انہی باتوں کو اپنے کمرے میں بیٹھ کر سوچتی رہی، آگے کی پلاننگ کرتی رہی کہ اسے کس طرح سے شہریار کے چنگل سے نکلنا ہے. کیونکہ آج اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ بہت برے طریقے سے اس کے چنگل میں پھنس چکی ہے. یہ شخص کسی بھی وقت اس کی تعلیم چھڑوا سکتا ہے، اسے حویلی میں قید کروا سکتا ہے، اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے. اب تک جو اس کے ساتھ اتنا برا کرتا آیا تھا، کیسے اس سے وہ اچھے کی امید کر سکتی تھی؟ پھر شام بھی ہو گئی اور اسے بلاوا آ گیا کہ گاڑی میں شہریار صاحب اس کا انتظار کر رہے ہیں. نوری نے جب یہ پیغام اس تک پہنچایا تو وہ گھبرا گئی تھی، لیکن اب جو بھی تھا جانا تو تھا. لیکن جب وہ گاڑی کے پاس آئی تو اس کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے، صرف یہ دیکھ کر کہ گاڑی ڈرائیور کی بجائے وہ خود چلا رہا تھا. وہ ڈرائیونگ سیٹ میں بیٹھا اس کا منتظر تھا. ملازم نے اس کا سامان گاڑی میں رکھا اور وہ پیچھے بیٹھی تو شیری نے اسے آگے بیٹھنے کا اشارہ کیا. ابھی تو اسے اس کے اشاروں پر چلنا تھا، اس لیے وہ آگے بیٹھ گئی. وہ بہت سوچ سمجھ کر اور پھونک کر قدم رکھ رہی تھی. ابھی اس کا یہی پلان تھا کہ وہ شہریار کی ہر بات مانے گی جب تک کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو جاتی. وہ شہریار کو شکایت کا موقع نہیں دے گی، ورنہ یہ شخص کسی بھی قسم کا الزام لگا کر اس کی تعلیم چھڑوا کر اسے قید کر سکتا تھا. وہ خاموشی سے آگے کی سیٹ میں آ کر بیٹھ گئی تو شہریار کو حیرت ہوئی. اسے لگا کہ وہ نہیں آئے گی، ضد کرے گی، پیچھے بیٹھے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. لیکن جیسے ہی وہ آگے بیٹھی اس کا دل پھر سے کسی بے لگام گھوڑے کی مانند دوڑنے لگا تھا. اس نے گاڑی ریورس کر کے حویلی سے باہر نکالی اور گاڑی کچی سڑک پر رواں دواں ہوگی. وہ کھڑکی سے باہر خاموشی سے اپنے گاؤں کو دیکھ رہی تھی جو کہ بہت خوبصورت تھا. شہریار کی ہونڈا سیوک کچی سڑکوں سے گزر رہی تھی، دونوں کے مابین خاموشی تھی. شہریار آرام سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور وہ گاؤں کے کھیتوں اور کھلیانوں کو دیکھ رہی تھی. گندم کی فصل تیار تھی، کسی جگہ پر تو کٹائی بھی ہو چکی تھی. ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے گندم نہیں سونا دھرتی سے اگ آیا ہے. اچھی خاصی گرمی تھی. اس نے گاڑی کا اے سی آن کر رکھا تھا، اس لیے گرمی محسوس نہیں ہو رہی تھی. شام کے سائے ہر طرف پھیلے ہوئے تھے اور شام بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی. اسے ہمیشہ سے شام کا منظر بہت ہی حسین لگتا تھا. سورج الوداع کہنے کو تیار تھا. ٹیوب ویل چل رہے تھے جن سے پانی پریشر سے نکل رہا تھا. ٹیوب ویل کے پانی کے نیچے بچے نہا رہے تھے اور بہت خوش دکھائی دے رہے تھے. تھوڑا آگے چل کر قبرستان تھا. شہریار نے گاڑی قبرستان کی طرف موڑ دی تو انزل کی تو روح فنا ہونے لگی. اس کو 100% یقین ہو چکا تھا کہ اسی قبرستان میں شہریار نے پہلے سے اس کی قبر کھدوا کر رکھی ہے اور اب اسے زندہ درگور کرنے کے لیے قبرستان لے کر جا رہا ہے. یہ سوچ کر ہی ایک بار پھر سے اس کی دھڑکنیں بے قابو ہو گئی تھیں. یعنی وہ مجھے شہر نہیں لے کر جا رہا، وہ مجھے بہانے سے یہاں لے کر آیا ہے. اس نے پہلے سے یہاں پر میری قبر تیار کر کے رکھی ہوئی ہے اور اب وہ مجھے اس قبر میں زندہ درگور کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے. وہ مجھے دفن کرنے کے بعد حویلی والوں سے کہے گا کہ انزل بھاگی ہے. اور میرے خدایا، میں کیسے اس پر اعتبار کر کے اس کے ساتھ چلی آئی؟ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی. شہریار نے گاڑی قبرستان کے سامنے کھڑی کی اور اتر آیا، لیکن اسے اترنے کا نہیں کہا. پھر تھوڑا رک گیا، واپس آیا اور انزل کے شیشے کے قریب آیا. شہریار نے شیشے پر اپنی انگلی سے دستک دی. وہ کچھ کہنا چاہتا تھا اس سے، لیکن شیشہ نہیں کھل پا رہا تھا کیونکہ گاڑی بند تھی. اس لیے انزل نے ڈرتے ہوئے دروازہ کھول دیا. میں اپنی ماں کی قبر پر دعا مانگنے جا رہا ہوں. یہیں پر چچا سکندر کی قبر بھی ہے.
اگر تم نے دعا مانگنی ہے تو۔ شہریار نے ایسا کہا تو انزل کی جان میں جان آئی۔ اب تک وہ کچھ سوچ رہی تھی کہ وہ اسے قبرستان کی طرف کیوں لے کے جا رہا ہے، لیکن اب اس کا جواب مل چکا تھا، لیکن پھر بھی اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ بہانے سے گاڑی سے اترنے کا کہہ رہا ہے۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ وہ گاڑی سے نہ اترے، لیکن سکندر کی قبر کا سوچ کر اس کے قدم خود بخود اس طرف بڑھنے لگے۔ وہ گاڑی سے نیچے اتر آئی اور قبر تلاش کرنے لگی تو شہریار نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ کیسی بیٹی ہو، تمہیں اپنے باپ کی قبر بھی یاد نہیں ہے کہ کہاں پر ہے؟ تم آتی نہیں رہی ہو دعا مانگنے کے لیے؟ شہریار نے کہا تو انزل شرمندہ ہوئی۔ اسے واقعی یاد نہیں تھا، کیونکہ پچھلی بار جب وہ یہاں آئی تھی تو کافی سال پہلے آئی تھی، اور اس کے بعد سے اتنے سارے قبر یہاں پر بن چکے تھے کہ اسے یاد ہی نہیں تھا کہ اس کے والد کی قبر کہاں پر ہے۔ عورتوں کا قبرستان جانا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں نہیں آتی ہوں۔ مجھے اس بارے میں زیادہ علم تو نہیں ہے، لیکن اندازہ ہے کہ یہ عمل ہمارے مذہب میں پسندیدہ نہیں ہے، انزل نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا۔ شہریار کچھ نہ بولا اور آگے بڑھ گیا۔ اس نے اشارہ کر کے اسے سکندر کی قبر دکھائی تو دوپٹہ سر پر کرتی ہوئی سکندر کی قبر کی طرف آئی۔ اتنے سال ہو گئے تھے لیکن وہ اپنے باپ کو نہیں بھولی تھی۔ زندگی آگے بھی بڑھ گئی تھی، لیکن زندگی کی تلخیوں نے اور حویلی والوں کے رویوں نے اسے سمجھا دیا تھا کہ اس کے باپ کے سوا دنیا میں اس کا کوئی نہیں تھا، اس کی ماں بھی نہیں۔ اگر اسے حویلی سے پیار ملتا تو شاید وہ باپ کو بھول جاتی، لیکن سب کے رویوں نے اسے بھولنے ہی نہیں دیا تھا۔ جب بھی وہ تنہا ہوتی تھی، دکھی ہوتی تھی، تو اپنے باپ سے ہی خیالوں میں باتیں کرتی رہتی تھی۔ وہ فاتح پڑھنے لگی۔ شہریار اپنی ماں کی قبر کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور فاتح کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں دعا مانگ کر واپس گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔ مغرب کی اذانیں بلند ہو رہی تھی۔ گاڑی ایک بار پھر سے کچی سڑک پر رواں دواں تھی۔ یہاں سے ہائی وے تھوڑی سی دور فاصلے پر تھا، اس لیے کافی دیر تک وہ کچی سڑک پر ہی چلتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد ہائی وے آ گیا اور شہریار نے گاڑی ہائی وے پر چڑھا دی۔ اب گاڑی سکون سے چلنے لگی تھی۔ انزل سامنے لگے آئینے سے دیکھ رہی تھی، اس کا گاؤں پیچھے رہ گیا تھا۔ گاڑی کی سپیڈ شہریار نے تیز کر دی تھی۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے جو برسنے کو تیار تھے۔ اندھیرا مکمل طور پر پھیلتا چلا گیا۔ آسمان سے رات کی چادر اوڑھ لی گئی۔ گاؤں سے شہر 5 گھنٹے کا طویل سفر تھا۔ انزل کو یہ 5 گھنٹے 5 صدیوں کے برابر لگ رہے تھے۔ سوچتے سوچتے انزل ایک بار پھر سے 7 سال پیچھے چلی گئی تھی۔ جہانگیر کے والد کا 40واں بھی گزر گیا تھا۔ 40ویں تک رسم تھی کہ بیٹیاں میکے میں ہی رہتی ہیں، اس لیے نسرین اور شہرین دونوں تب سے لے کر اپنے میکے میں ہی رہ رہی تھی، اپنی بیٹیوں سمیت۔ باقی ان کے بیٹے اپنے گھر میں تھے۔ وہ دونوں دوسرے گاؤں میں بیاہ کر گئی تھیں، اپنے ہی رشتہ داروں کے ہاں، اس لیے ان کا آنا یہاں پر اتنا آسان نہیں تھا۔ لیکن وہ مجبوری میں اتنے دن یہاں رہی تھی کیونکہ یہ رواج تھا۔ تعزیت کے لیے آنے والوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ شہریار کے دادا بہت بڑی شخصیت تھے، اس وجہ سے بہت زیادہ لوگ آئے تھے اور آتے ہی جا رہے تھے۔ اماں انزل کو پھر سے بخار آ گیا۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ اسے ملیریا ہو گیا ہے، نسرین نے اپنی ماں جنت بیگم سے کہا۔ شہریار ان کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا۔ انزل کا ذکر آتے ہی شہریار کے کان کھڑے ہو جاتے تھے، اور ابھی بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ کب سے بخار ہے اسے؟ شہریار نے پوچھا۔ 1 ہفتے سے بخار میں پڑی ہوئی ہے، میں دوائیاں دیتی جا رہی تھی، خیال رکھ رہی تھی۔ اس کی ماں کو تو اس کی کوئی فکر نہیں ہے، بس کہہ رہی ہیں کہ اسے ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ کا کہا ہے، اس لیے وہ اپنے آنے والے بچے کا خیال رکھ رہی ہیں، اور انزل کا اسے کوئی خیال نہیں ہے۔ نسرین نے مقدس پر برہم ہوتے ہوئے کہا۔ تو تم دونوں کس لیے ہو؟ اس کا خیال رکھو نا، جیسی بھی ہے وہ تمہارے مرحوم بھائی کی نشانی ہے، تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم دونوں اس کا خیال رکھو۔ جنت بیگم نے اس کی لاپرواہی پر سختی سے کہا تھا۔ اماں، میں 1 ہفتے سے اس کا خیال رکھ رہی ہوں، لیکن اس کی طبیعت نہیں سنبھل رہی۔ ڈاکٹر کو بھی شہر سے بلوا دکھایا، لیکن کچھ خاص افاقہ نہ ہوا۔ نسرین نے بتایا، اسے لے آئیں، میں اسے شہر لے کر جاتا ہوں اور شہر کے کسی اچھے ہاسپٹل میں اسے ایڈمٹ کرواتا ہوں۔ شہریار نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ نسرین، تم چلی جاؤ انزل اور شہریار کے ساتھ۔ جنت بیگم نے ہدایت دی۔ ہاں ٹھیک ہے اماں، میں چلی جاتی ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بچی کی بہت فکر ہونے لگی ہے مجھے، نسرین نے پریشانی سے کہا تھا۔ ویسے تو انہیں انزل کا کوئی خاص خیال نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ تھوڑی سی بیمار ہو جاتی تھی تو سب کو پریشانی ہو جاتی تھی کہ کہیں اسے کچھ ہو نہ جائے، اور صرف بیماری کے وقت انہیں یاد آتا تھا کہ وہ ان کے بھائی کی ایک ہی نشانی ہے۔ اگر انزل کی جگہ بیٹا ہوتا تو اسے ہاتھوں کا چھالا بنا کر رکھتے، سب اس کے دیوانے ہوتے، لیکن وہ بیٹی تھی تو بس اس طرح سے اس کا خیال نہیں رکھا جا رہا تھا جس کی وہ حقدار تھی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے دادو، میں اکیلا ہی اسے لے کر جاؤں گا، اور مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں اکیلا کافی ہوں اس کا خیال رکھنے کے لیے۔
شہریار کہتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ انزل چلو، شہریار تمہیں شہر لے جا رہا ہے، ہسپتال ایڈمٹ کروانے کے لیے۔ چلو شاباش، اٹھو جلدی سے کپڑے بدلو اور اپنا حلیہ درست کرو۔ نسرین نے اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا تو انزل خوف سے کانپنے لگی تھی۔ وہ آپ بھی چلیں گی نا ساتھ؟ اس نے امید بڑی نظروں سے نسرین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں بیٹا، میں تو جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن شہریار منع کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ وہ اکیلا کافی ہے تمہارا خیال رکھنے کے لیے۔ اب تمہیں تو پتہ ہی ہے کہ شہریار جو کہتا ہے وہی کرتا ہے، نسرین نے کہا تو انزل کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ ابھی وہ بند کمرے والا واقعہ نہیں بولی تھی، اور تب سے لے کر شہریار نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی۔ اپنے دادا کی وفات کے بعد سے لے کر شاید اسے موقع نہیں ملا تھا۔ وہ چینج کر کے واش روم سے باہر نکلی تو نسرین نے اس کے نئے سینڈل الماری سے نکال کر اس کے سامنے رکھے۔ اس نے سینڈل پہنے اور باہر لاؤنج میں آ گئی۔ نسرین اس کا ہاتھ تھامے ہوئی تھی۔ امی کو بلا دے، مجھے ان کے ساتھ جانا ہے، میں اکیلے نہیں جا سکتی، اس نے شہریار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر آنکھیں نیچی کر لیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی حالت کے متعلق مقدس کو کچھ بتانے کی۔ مقدس کی اپنی حالت ٹھیک نہیں ہے اور میں کسی بھی قسم کا رسک نہیں لے سکتا اپنے بچے کے معاملے میں۔ تم لوگوں سے 1000 بار میں نے یہ بات کہی اور پھر سے دہرا رہا ہوں کہ گھر میں کوئی بھی مسئلہ مسائل ہو، کوئی بھی بیماری ہو، اس بات کی خبر مقدس کو نہیں ہونی چاہیے۔ انزل بیمار تھی، یہ اسے پتا تھا، لیکن اب اسے شہر لے کے جایا جا رہا ہے۔ اگر یہ بات مقدس کو پتہ چلی تو اس کی حالت بگڑ سکتی ہے، پریشانی سے بچے کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ جہانگیر صاحب نے سختی سے کہا تو شہریار، جسے تھوڑی دیر پہلے انزل سے اس کی طبیعت خرابی کی وجہ سے ہمدردی ہو چکی تھی، اچانک سے وہی ہمدردی ایک بار پھر سے غصے میں تبدیل ہو گئی تھی۔ وہ تب تک نارمل رہتا تھا جب تک اس کے والد صاحب آنے والے بچے کا ذکر نہیں کرتے تھے۔ جیسے ہی آنے والے بچے کا ذکر ہوتا تھا، شہریار کا فشار خون بلند ہو جاتا تھا، اس کا دماغ اور اس کے جذبات قابو میں نہیں رہتے تھے۔ وہ ایک مکمل طور پر نارمل انسان تھا، لیکن اب یہ موضوع اس کی چڑ بن چکا تھا۔ یہ سب کچھ اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا اور روزانہ اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا تھا، لیکن سمجھا نہیں پاتا تھا۔ بھائی صاحب، آپ فکر مت کریں، میں انزل کے ساتھ چلی جاتی ہوں، مقدس کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، ہم آج جائیں گے اور کل واپس آ جائیں گے، بس جلدی سے ہمارا دوسرا بھتیجا بھی آ جائے، مقدس اس حویلی کی ایک اور وارث دے دے، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ چلو شہریار، نسرین نے جہانگیر صاحب سے کہا اور پھر شہریار کو چلنے کا اشارہ کیا، لیکن شہریار کو تو نسرین پر ہی غصہ آ گیا تھا۔ جو بھی اس بچے کا ذکر اچھے الفاظ میں کرتا تھا، شہریار کو ایک ہی پل میں اس شخص سے نفرت ہو جاتی تھی۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے کہا نا، میں اکیلا کافی ہوں اس کا خیال رکھنے کے لیے۔ چلو انزل، شہریار نے سختی سے نسرین سے کہا اور انزل کا ہاتھ پکڑ کے اسے گاڑی کی طرف لے کر جانے لگا۔ انزل کو لگ رہا تھا کہ یہ بیماری اور بخار تو اسے نہیں مارے گا، لیکن شہریار اسے واقعی میں جان سے مار دے گا۔ شہریار نے اسے آگے کی سیٹ میں بٹھایا اور اب کانپ رہی تھی وہ، بخار سے نہیں، خوف سے۔ گاڑی انہی کچی سڑکوں سے ہوتی ہوئی شہر کی جانب رواں دواں تھی، اور آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ شہر جاتے ہوئے اس کے باپ نے اسے روکا نہیں تھا، ورنہ وہ تھوڑا سا حویلی سے باہر قدم نکالتا تھا تو جہانگیر صاحب تڑپ اٹھتے تھے کہ حالات خراب ہیں، شہریار کو باہر نہیں جانا چاہیے۔ لیکن آج ایسا کیا ہو گیا تھا کہ ان کا بیٹا شہر جانے کے لیے تیار تھا اور ایک بار بھی انہوں نے اسے نہیں روکا تھا۔ شہریار کو افسوس ہو رہا تھا، وہ سوچ میں پڑ گیا تھا کہ کیا واقعی یہ سب آنے والے بچے کی وجہ سے ہو رہا ہے، کہ اس کے والد کو اس کی کوئی فکر نہیں رہی ہے، اور جو ساری فکریں تھیں وہ آنے والے بچے سے منسوب ہو گئی تھی۔ شہریار اب جیے یا مرے، جہانگیر صاحب کو اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ یہ ساری باتیں سوچتا جا رہا تھا۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ بہت تیز کر لی تھی۔ انزل کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ ایک ہی دن میں شہریار کی اہمیت اس کے باپ کی نظروں میں صفر ہو کر رہ گئی تھی، اور یہ سب مقدس کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ اس نے ایک نظر انزل کو دیکھا اور گاڑی روک دی۔ 4 گھنٹے ہو چکے تھے اور 1 گھنٹے کا سفر باقی تھا۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ شہریار نے ایک سنسان جگہ میں گاڑی روک دی تو انزل کی روح فنا ہونے لگی۔ پہلے ہی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس کا سر چکرا رہا تھا، اس کی حالت غیر تھی، اور ہفتے سے وہ اس حالت میں تھی، اور واقعی میں وہ چاہتی تھی کہ اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا جائے تاکہ وہ ٹھیک ہو سکے۔ بس حویلی میں ایک ڈاکٹر کو لایا گیا اور اسے دکھایا گیا جس سے اسے کوئی افاقہ نہ ہوا۔ شہریار کا دماغ ایک بار پھر سے خراب ہو چکا تھا۔ اس نے انزل کی طرف دیکھا۔ اترو گاڑی سے، شہریار نے انزل سے کہا تو انزل حیران ہو گئی تھی۔ پہلے اسے لگا کہ شہریار مذاق کر رہا ہے، لیکن وہ تو اس کے ساتھ مذاق کرتا ہی نہیں تھا، اور یہ کوئی وقت بھی نہیں تھا مذاق کرنے کا۔ کیا وہ ڈرا رہا تھا؟ جی، اس نے اپنی خوبصورت آنکھوں میں حیرت سموئی شہریار سے سوال کیا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں اترو میری گاڑی سے، شہریار نے زور سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے ہوئے سختی سے کہا تو انزل کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔
رات کے اس پہر سنسان ویران جگہ پہ گاڑی روک کر وہ اسے گاڑی سے اتر جانے کو کہہ رہا تھا۔ کیا وہ ذہنی مریض تھا؟ کیا وہ پاگل تھا؟ کیا وہ اس سے کوئی بدلہ لے رہا تھا؟ ڈاکٹر کا بہانہ بنا کر اسے یہاں پر پھینکنے کے لیے لے کر آیا تھا، اسی لیے اس نے نسرین کو ساتھ آنے سے منع کیا تھا۔ آخر کیا تھا وہ شخص؟ کیا چاہتا تھا اس سے؟ کیوں اس پر اتنے ظلم ڈھا رہا تھا؟ اس ننھی سی جان نے تو اس کا کچھ بگاڑا بھی نہیں تھا۔ ایک بیمار کمزور لڑکی، اوپر سے ایسے خوفناک شخص کا غصہ اور اس کی عجیب و غریب حرکتیں اور باتیں۔ انزل کو احساس ہو گیا تھا کہ اس نے شہریار کے ساتھ آ کر بہت بڑی غلطی کی ہے، لیکن اس وقت وہ بیماری سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی، اس لیے خاموشی سے آ گئی تھی۔ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں اترو میری گاڑی سے، شہریار نے آخری 4 الفاظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ انزل تو ٹس سے مسنی ہوئی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ ویران سڑک پر اندھیرے میں وہ اتر جائے؟ ایسا تو کبھی بھی وہ نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ تم کو میری بات صحیح سے سمجھ نہیں آ رہی، تمہیں سمجھانا پڑے گا۔ شہریار غصے سے اپنی گاڑی سے اترا اور اس کی سیٹ کے دروازے کے قریب آیا۔ اس نے دروازہ کھول دیا اور انزل کا بازو کھینچ کر اسے گاڑی سے نیچے اتارا۔ شہریار اسے گاڑی سے نیچے اتار کر دوبارہ سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ انزل کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسے رات کو سنسان سڑک پر اسے اس طرح سے اکیلا چھوڑ کر آگے چلا گیا ہے۔ اسے یقین کرنے میں بہت مشکل پیش آ رہی تھی۔ اسے یہ تو معلوم تھا کہ شہریار اس کے ساتھ برا کر سکتا ہے حویلی کے اندر ہی، لیکن وہ اسے اس طرح سے گھر سے باہر رسوا کرے گا اسے اندازہ نہیں تھا۔ وہ اس کی گاڑی کو دیکھے جا رہی تھی جو تھوڑی دیر بعد ہی انزل کی نظروں سے اوجھل ہو چکی۔ وہ تیزی سے گاڑی کو جیسے اڑا کر لے گیا تھا۔ اس کو تو اتنی بے یقینی تھی کہ اس نے پیچھے سے شہریار کو پکارا تک نہیں۔ اسے لگا کہ اس کو تھوڑا سا غصہ ہے اور واپس آ جائے گا، لیکن جب گاڑی اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تو اس کو اپنی بدقسمتی پر یقین آ گیا تھا۔ اسے فی الحال بخار نہیں تھا، لیکن کمزوری ہو رہی تھی۔ بخار کی دوا نسرین نے اسے دے دی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر خوف سے وہاں کھڑی رہی۔ جب اسے لگا کہ اس کی ٹانگوں میں اب کوئی جان باقی نہیں رہی تو وہاں پر سڑک کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ اندھیرا اتنا گپ نہیں تھا، دور شاید کوئی پیٹرول پمپ تھا جس کی روشنی سے تھوڑا بہت اسے نظر آ رہا تھا۔ پیٹرول پمپ پہ بہت سارے قمقمے لگے ہوئے تھے، لیکن یہ روشنی اس کے لیے کافی نہیں تھی۔ وہ خوف سے بیٹھ گئی اور آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ اچانک سے کتوں کے بھونکنے کی آواز کہیں سے سنائی دی۔ ہائی وے کے دونوں طرف پر بہت ساری جھاڑیاں تھیں۔ کتوں کے بھونکنے کی آواز سن کر تو بس اس پر گشی طاری ہونے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ بے ہوش ہو جاتی، دور سے گاڑی آتی ہوئی نظر آئی۔ شہریار جتنی سپیڈ سے گاڑی بھگا کر لے گیا تھا اتنی ہی سپیڈ سے واپس بھی آ گیا تھا۔ گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ شہریار گاڑی سے ویسے ہی غصے سے اترا جیسے تھوڑی دیر پہلے اترا تھا۔ اٹھو، بیٹھو گاڑی میں، شہریار نے اسے بازو سے کھینچ کر اٹھاتے ہوئے کہا۔ اس تھوڑی سی دیر میں وہ اتنی خوفزدہ ہو گئی تھی کہ فوراً سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ شہریار نے گاڑی سٹارٹ کی اور تیزی سے چلانے لگی۔ انزل نے محسوس کیا تھا کہ وہ شہر کی جانب نہیں جا رہا تھا۔ اس نے گاڑی ریورس کر کے گاؤں کی طرف موڑ دی تھی، یعنی وہ اسے ہسپتال لے کر جانے کی بجائے اسے دوبارہ حویلی لے کر جا رہا تھا۔ انزل تو اتنی خوفزدہ ہو گئی تھی کہ اب آگے اس کے ساتھ جانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اس کا سکون آ گیا جب اس نے دیکھا کہ گاڑی گاؤں کی طرف جا رہی ہے۔ وہ بس جلد از جلد حویلی جانا چاہتی تھی اور اپنے کمرے میں چھپ جانا چاہتی تھی۔ اس خوفناک شخص کی دہشت سے شہریار نے گاڑی پیٹرول پمپ کے سامنے کھڑی کی۔ گاڑی رک گئی تو انزل اپنے ساتھ ساتھ پرانے خیالوں سے واپس حال میں آ گئی تھی۔ اتنا خوفناک منظر تھا اور وہ رات کتنی خوفناک تھی۔ آج تک انزل اس رات کو نہیں بھولی تھی۔ شاید وہ کبھی بھی زندگی میں ان لمحات کو نہیں بھول سکتی تھی جن لمحات میں شہریار نے اس کے ساتھ ظلم کیا تھا۔ پیٹرول بھروانے کے بعد شہریار نے پھر سے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ 2 گھنٹے کا سفر انہوں نے طے کیا تھا اور اس 2 گھنٹے کے سفر میں ان دونوں نے آپس میں 2 لفظ کی گفتگو بھی نہیں کی تھی۔ جن دوستوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ یہ ناول انشاءاللہ اسی چینل پر مکمل اپلوڈ کیا جائے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔